میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں ہر انسان کے لیے دنیا سے جانا، موت کا پیالہ پینا، آخرت کے جہان کی طرف منتقل ہونا، یہ ہر انسان کے لیے طے شدہ ہے، چاہے کوئی دنیاوی طاقتور ہو اور چاہے کوئی روحانی دنیا کا بہت پہنچا ہوا ہو، ان میں سے کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ بہت بڑا بزرگ بننے کے بعد بھی مرنا پڑتا ہے اور بہت بڑا بادشاہ بننے کے بعد بھی مرنا پڑتا ہے۔ موت ہر انسان کے لیے طے شدہ ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، جو مر گیا تو ختم ہو گیا، لیکن اسلام نے جو عقیدہ دیا ہے، اس سارے نبیوں نے جو عقیدہ دیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک تمام انبیاء نے جس حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا اور جو عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ یہ ہے کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت زندگی میں کیے جانے والے اعمال کے بدلہ ملنے کا وقت ہے۔ مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو اس کو پیسے ملتے ہیں۔ ملازم پورا مہینہ نوکری کرتا ہے، مہینے کے ختم پر اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ ایک مومن ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، موت کے آتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اجر شروع ہو جاتا ہے۔ کافر ساری زندگی کفر پہ گزار کر جب مرتا ہے تو مرتے ہی اس کے کفر کی اس کو سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ سرکش اور نافرمان گناہ گار ساری زندگی گناہ کرتا ہے اور یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ کون دیکھتا ہے، کون پوچھتا ہے، کون پکڑتا ہے، لیکن موت آتے ہی اس کو ساری زندگی کے کیے ہوئے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا میں کے شوق سے اور دنیا کی محبت سے چور ہو کر جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کو پھر موت
کا خیال بھی نہیں آتا اور موت کا تذکرہ بھی اسے اچھا نہیں لگتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی موت کا تذکرہ بھی نہ کرے، اس لیے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ رہنا چاہتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی تمنا ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ مرنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی موت کو یاد رکھے اور اپنے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، موت بعد میں آئے تیاری پہلے ہو چکی ہو، اور یہی سمجھداری ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ گاڑی دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے اور اب کپڑے استری کر رہا ہے، اب کپڑے بیگ میں ڈال رہا ہے اور اب چیزیں ڈھونڈ رہا ہے، یہ لے جانا ہے، وہ لے جانا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی چیز اٹھائے گا، کوئی چیز بھول جائے گا، اور سارا سفر پریشان ہوگا۔ آج موت کو بھولنے نے، موت سے غفلت نے، آخرت سے غفلت نے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے سے غافل کر دیا ہے۔ جب موت یاد نہیں ہے، آخرت یاد نہیں ہے تو بھئی آخرت کی تیاری بھی نہیں کریں گے۔ موت یاد نہیں ہوگی تو موت کی تیاری بھی نہیں کریں گے۔ جس بچے کے ذہن میں ہے کہ میرا پیپر ہے اگلے مہینے تو وہ تیاری کرے گا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا اگلے مہینے پیپر ہے وہ تیاری کیسے کرے گا؟ اس لیے موت کا بھولنا یہ انسان کے تمام برے کرتوتوں کی اصل وجہ ہے۔ جب انسان موت کو بھولتا ہے، آخرت کو بھولتا ہے اور اللہ کے سامنے پیشی کو بھولتا ہے، جہنم کو بھولتا ہے، جنت کو بھولتا ہے، نیک اعمال پر ملنے والے انعامات کو بھولتا ہے اور برے اعمال پر ملنے والی سزا کو بھولتا ہے، تو پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ نیکیوں سے غافل ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی بندگی سے غافل ہوتا ہے اور پھر وہ دنیا میں مگن ہو کے اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جن مضامین کو بیان کیا ہے وہ 3 ہیں، اور ان 3 مضامین کو اتنا بیان کیا ہے، اتنا بیان کیا ہے، اتنا بیان کیا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو دھیان سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، وظیفہ سمجھ کے نہ پڑھیں، ہدایت کی کتاب سمجھ کے پڑھیں، تو ضرور ہمارا یہ ذہن بن سکتا ہے کہ بھئی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ قرآن مجید میں جن مضامین کو سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے ان میں سے پہلا مضمون ہے توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا اس ساری دنیا کا مالک اور خالق ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان ہوا ہے اور یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ توحید انسان کے پاس نہ ہو تو اس کی کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی بہت سخی ہے، بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے، کتنی بیواؤں کے خرچے اٹھاتا ہے، کتنے یتیموں کا سہارا بنا ہوا ہے، کتنی غریب کی بیٹیوں کے اس نے رشتے کروا لیے اور کتنے بے گھروں کے گھر بنوا لیے، لیکن توحید نہیں ہے تو اس کی یہ ساری نیکیاں رائگاں ہیں اور قیامت کے دن یہ ایسے ہی دوزخ میں جلے گا جیسے دوسرے کافر جلیں گے، اس کی اس نیکی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توحید اتنی ضروری ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی بے وضو ہے اور اس نے 4 رکعت کی نیت باندھی، پہلی رکعت میں بقرہ، دوسری میں آل عمران، تیسری میں نساء، چوتھی میں مائدہ، اتنی بڑی بڑی صورتیں، قرآن مجید کی سب سے بڑی صورتیں اس نے پڑھ لیں، وضو نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 4 رکعتوں کا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟
بولیے کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک آدمی 4 رکعت پڑھے، پہلی میں والعصر، دوسری میں انا اعطینا، تیسری میں قل هو اللہ، چوتھی میں قل اعوذ برب الفلق، یا قل هو اللہ، چوتھی میں بھی قل هو اللہ پڑھ لیا۔ اب یہ بہت چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھی ہیں اس نے، لیکن وضو سے پڑھی ہیں، اس کو اجر ملے گا، اس کو گناہ ہوگا۔ توحید شرط ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے بغیر توحید کے کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، سخی کو سخاوت کا کوئی فائدہ نہیں، اوروں کا ہمدرد اس کی ہمدردی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان کی ہے وہ ہے نبی کی اطاعت، جس کو رسالت کہتے ہیں۔ نبی کی مانو، نبی کی مانو، نبی کے نقش قدم پہ چلو، نبی کی مانو، ان کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی مانے گا، اللہ کے رسول کی مانے گا۔ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، اللہ کے نبی کی مانو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی مانے گا اس نے گویا اللہ کی مانی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو مانے گا اللہ اور اس کے رسول کی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کام کے کرنے کو نبی کہے اسے کرو، جس سے منع کرے اس کے قریب نہ جاؤ۔ دوسری جو بات اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن میں دہرائی ہے وہ یہ ہے نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع، نبی کے نقش قدم پہ چلنا، نبی کی اتباع اور اطاعت کرنا، نبی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا۔ دوسرا مضمون جو سب سے زیادہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے۔ تیسرا مضمون جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ ہے آخرت۔ اب پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، کوئی بھی صورت اٹھا لیجئے وہ آخرت سے خالی نہیں ہے، آخرت کے تذکرے سے خالی نہیں ہے۔ اتنا جہنم کو اللہ نے بیان کیا ہے، اتنا اللہ نے جنت کو بیان کیا ہے، اتنا اللہ نے قیامت کو بیان کیا ہے، اتنا اللہ نے موت کو بیان کیا ہے۔ اگر آدمی دل کے دروازے کھول کر پوری توجہ سے قرآن پڑھے تو وہ آخرت سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، اتنا اللہ نے بیان کیا ہے۔ ورنہ اللہ چونکہ سب سے زیادہ مستند اور معتبر ہستی ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو ایک دفعہ کہنا کافی ہے۔ جو لوگ مستند ہوتے ہیں ان کا ایک دفعہ بات کہنا وہ لوہے کی لکیر ہوتا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ مستند ہے، اللہ سب سے زیادہ معتبر ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، لیکن ایک بات کو اللہ نے اپنے کلام میں ایک ایک بات کو سینکڑوں دفعہ دہرایا ہے، سینکڑوں دفعہ آخرت کا تذکرہ سینکڑوں دفعہ، جہنم کا تذکرہ سینکڑوں دفعہ، جنت کا تذکرہ سینکڑوں دفعہ۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جہنم کے تذکرے ہی نہیں، جنت کے تذکرے ہی نہیں، موت کے تذکرے ہی نہیں۔ اور یہ جو ملحد قسم کے مفکر ہیں، جو ملحد قسم کے اللہ کے انکاری قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ان مولویوں نے ہمیں دنیا سے کاٹے رکھا، دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، انہوں نے جہنم اور جنت کے سے آگے ہمیں بڑھنے ہی نہیں دیا۔ وہ یوں کہتے ہیں ان مولویوں نے ہمیں دوزخ اور جنت سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا، ورنہ دنیا دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ کتنی نادانی نہ سمجھی کی بات ہے۔ اگر کوئی انسان چاند پہ پہنچ گیا، چلو چاند سے آگے مریخ پہ پہنچ گیا، تو مریخ پہ پہنچنے والے نے مرنا نہیں، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی نہیں، اور زندگی ہے کتنی، 15 سال ناسمجھی میں گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد کی زندگی کا آدھا ٹائم تو سونے میں گزر جاتا ہے، رات میں گزر جاتا ہے، آدھا ٹائم باقی رہ جاتا ہے، ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ ٹائم تو کمانے میں گزر جاتا ہے، کچھ حصہ کھانے میں گزر جاتا ہے، کچھ حصہ پیشاب پاخانے میں گزر جاتا ہے، کچھ حصہ گپوں میں اور رشتہ داروں سے، دوستوں یاروں سے ملنے ملانے میں گزر جاتا ہے، باقی بچتا کیا ہے؟ سمجھداری کی بات یہ نہیں ہے کہ انسان مریخ پہ پہنچ جائے، سمجھداری کی بات یہ ہے کہ جہنم اس کے سامنے ہو، جنت اس کے سامنے ہو، موت اسے یاد ہو، اللہ اسے یاد ہو، ہر
وقت سے آخرت کی دوڑ لگی ہوئی ہو، یہ سمجھداری کی بات۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ۔ اور جو مہربان ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے کا برا نہیں چاہتا، بھلا چاہتا ہے۔ جو مہربان ہوتا ہے وہ برا چاہ سکتا ہے؟ کوئی باپ ہوگا ایسا جو بچے سے کہے گا لکھنا پڑھنا نہیں، جاہل ہی رہنا، جٹی رہنا ساری زندگی، اسی میں بہتری ہے؟ کوئی بھی باپ ایسے نہیں کہے گا، چونکہ باپ بھلا چاہتا ہے، وہ کہے گا نہیں بیٹا کچھ پڑھو لکھو، نوکری کرو، بڑے افسر بنو۔ اللہ اپنے بندوں پہ سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اور اللہ قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة۔ یہ ساری آیات، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آخرت سے متاثر کرنا اور آخرت سے ڈرانا چاہ رہے ہیں اور اس کی تیاری کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو قیامت کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہ جو قیامت کی فلم دیکھنا چاہتا ہو نا، اسے چاہیے کہ سورہ اذا الشمس کوورت پڑھے۔ من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت رأی عین، جو قیامت کی فلم دیکھنا چاہتا ہو نا، ویڈیو دیکھنا چاہتا ہو قیامت کیسے ہوگی، تو وہ سورہ اذا الشمس کوورت کو پڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن پٹی میں کچھ سفیدی دیکھی، بالوں میں سفیدی دیکھی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے سورہ اذا الشمس کوورت نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ والمرسلات عرفا نے بوڑھا کر دیا۔ آخرت یاد ہوگی، اعمال میں تیزی ہوگی، آخرت یاد ہوگی، نماز میں چستی ہوگی، آخرت یاد ہوگی، نگاہیں نیچی ہوگی، آخرت یاد ہوگی، زبان کنٹرول ہوگی، آخرت یاد ہوگی، شرمگاہ محفوظ ہوگی، آخرت یاد ہوگی تو پیٹ میں صرف حلال جائے گا، حرام نہیں جائے گا۔ آخرت یاد ہوگی تو کبھی پرائی بیٹی کی طرف نظر نہیں اٹھے گی۔ آخرت یاد ہوگی تو گانوں میں مزہ نہیں آئے گا، قرآن کو سننے میں مزہ آئے گا، قرآن سننے کو جی کرے گا، سجدے کرنے کو جی کرے گا، اللہ پاک کے سامنے رونے کو جی کرے گا، لمبی نمازیں پڑھنے کو جی کرے گا، اگر آخرت کا استحضار ہوگا، آخرت کا یقین ہوگا۔ اب آخرت کا یقین نہیں ہے، آخرت کے تذکرے نہیں ہیں، آخرت کا استحضار نہیں ہے، تو اذان سن کے مسجد کا پڑوسی بھی مسجد میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اسے موت یاد نہیں ہے، اسے اپنا قبر میں اکیلا لٹایا جانا یاد نہیں ہے۔
اگر اسے کال کوٹھڑی میں اکیلی قبر کی کوٹھڑی میں اکیلا قبر کی کوٹھڑی میں لٹایا جانا یاد ہوتا تو یہ کبھی نماز میں سستی نہ کرتا، یہ کبھی برائی کی طرف نہ جاتا، یہ کبھی اللہ کو ناراض نہ کرتا، اس کی نظر کبھی نہیں بھٹک سکتی تھی، اس کی زبان کبھی نہیں بھٹک سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں جو اللہ کے نام پہ دیتے لیکن فخر نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں کہ ہم اتنے بڑے سخی ہیں، ہم اتنے بڑے فیاض ہیں، ہم اتنا زیادہ لٹاتے ہیں۔ وہ اتراتے نہیں ہیں بلکہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، پتہ نہیں یہ دینا قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجْلَةٌ، ان کے دل ڈرے ہوئے انہم الی ربہم راجعون، انہوں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس وجہ سے ان کے دل ڈرے ہوئے، لہٰذا ان کے دل میں چونکہ اللہ کی طرف لوٹائے جانے کا یقین ہے، اللہ پاک کی طرف لوٹائے جانے کا ان کو استحضار ہے، لہٰذا کیا کرتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، لہٰذا یہ بھاگ کے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کے کام کیسے کرتے ہیں؟ بھاگ کے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اس لیے کہ ان کے دل میں اس بات کا یقین بیٹھا ہوا ہے، استحضار بیٹھا ہوا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت قیامت کی پیشی ہے، اور ہر وقت ان کے دل ڈرے رہتے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا ہوگا، اس لیے نیکی میں جلدی کرتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، آگے بڑھتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں کہ کوئی مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ میرے دوستو، آخرت سے غفلت یہ انسان کو دین میں سست کر دیتی ہے، ایسے جیسے ٹائر کی ہوا نکل گئی، ایسے جیسے بیٹری پہ چلنے والا پنکھا ہوتا ہے نا، اور بیٹری بالکل آخری مراحل میں ہے تو وہ پنکھا کیسے چلتا ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کی۔ آخرت کا استحضار نہ ہو، آخرت کا یقین نہ ہو، آخرت کا دھیان نہ ہو، وہ سست ہوگا، اس کا دین بے جان ہوگا، اس کا دین پسپسا ہوگا۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور ہمارے نبی نے 50 صحابہ کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ کھڑا کر دیا تھا حضرت عبداللہ ابن جبیر کی امارت میں کہ آپ نے یہاں کھڑے رہنا ہے، ہٹنا نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور مسلمانوں نے کفار کو تہہ تیغ کیا، اور جو بچے وہ بھاگنے لگے اور مسلمان ان کے پیچھے دوڑنے لگے، تو بظاہر لگ رہا تھا کہ اب معاملہ وائنڈ اپ ہو گیا اور کھیل ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ جب لڑائی ختم ہونے کے مناظر بننے لگے تو وہ جو 50 کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا لڑائی تو ختم ہو گئی، تو حکم بھی ختم ہو گیا، لہذا وہ نیچے اتر آئے۔ امیر نے روکا کہ نہیں اترو نہیں، حضور نے کھڑا کیا ہے، جب تک ارشاد نہ ہو ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے۔ ان کا لڑائی ختم ہو گئی بھائی، کھڑا ہونا تو لڑائی کے لیے تھا، لڑائی ختم ہو گئی تو اب کھڑے ہونے کا کیا فائدہ۔ چنانچہ وہ نیچے اتر گئے، 10-12 رہ گئے۔ خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگی حربوں کے بڑے وہ ماہر تھے، انہوں نے جو دیکھا کہ مسلمان تو بھاگ رہے ہمارے دوستوں کے پیچھے، ہمارے ساتھیوں کے پیچھے، اب پیچھے سے وہ غافل ہیں، لہٰذا وہ پیچھے سے مڑ کے آئے اور جو 12 کھڑے ہوئے تھے ان کو شہید کر دیا، اور آگے بڑھ کر مسلمانوں پر پیچھے سے جو حملہ کیا تو مسلمان حواس باختہ ہو گئے اور دھڑا دھڑ کفار کے ہاتھوں شہید ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اور عبداللہ ابن قمیہ اور عتبہ بن ابی وقاص یہ ہمارے نبی کو شہید کرنے کا عزم لے کر چلے تھے، گھر سے نکلے تھے عزم لے کر کہ محمد کو نشانہ بنانا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ عبداللہ ابن قمیہ نے آگے بڑھ کر ایک زور کا پتھر ہمارے نبی کے مبارک سر میں مارا، اور عتبہ ابن ابی وقاص نے ایک زوردار پتھر اٹھا کے ہمارے نبی کے مبارک چہرے پہ مارا۔ اتنے زور کے پتھر لگے کہ ہمارے نبی لہو لہو ہوئے اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ عبداللہ ابن قمیہ نے جب دیکھا
کہ میرے پتھر سے محمد گر گئے اور لہو لہاں بھی ہو گئے اور گر بھی گئے، تو وہ سمجھا کہ شہید ہو گئے۔ چنانچہ اس نے زور سے چیخ ماری، قتل محمد، محمد شہید ہو گئے۔ یہ آواز مسلمانوں کے کانوں میں پڑی تو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کی جھوٹی خبر بھی انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ جب یہ خبر پہنچی، صحابہ کے حوصلے ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ بڑے بڑے دلیر قسم کے صحابہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ابھی تلوار چلا رہے تھے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ حضرت علی کہتے جب میرے کان میں یہ آواز پڑی تو میں نے تلوار کو لیا اور میں کفار کے مجمع میں یہ سوچ کے گھسا کہ جب حضور نہیں رہے تو جی کے کیا کرنا ہے، تو مجمع میں گھس گیا۔ اب مجمع میں جو گھسے گا ظاہری بات ہے مجمع اسے مار دے گا۔ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پہاڑ کے دامن میں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، مایوسی کی کیفیت میں کہ حضور تو شہید ہو گئے۔ اتنے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے تلوار کو لیے آئے اور کہنے لگے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے حضور شہید ہو گئے۔ کہنے لگے پھر تم جی کے کیا کرو گے؟ موتو علامہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس راستے میں تمہارے نبی نے جان دی تم جی کے کیا کرو گے؟ تم بھی اپنی جان دے دو۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے اور کہنے لگے الجنت الجنت یا الجنت الجنت یا سعد انی اجد ریحہا من دون احد۔ اے سعد، حضرت سعد بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے سعد اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی کیا؟ نہیں، احد پہاڑ کے پاس کفار کا بہت بڑا مجمع کھڑا ہوا تھا۔ اب ان میں گھس کے شہید ہو کر جنت میں جانا تھا، اس لیے فرما رہے تھے کہ احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن نضر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ جسم کے اگلے حصے میں 80 زخم تھے جب ان کی لاش کو اٹھایا گیا تھا۔ اتنی استقامت، 80 زخم، ایک زخم آئے تو بھاگ جاتے نا، برداشت کر گئے، دوسرے کو بھی کیا، تیسرے کو بھی، 80 زخم برداشت کر گئے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ کیوں؟ الجنت الجنت یا سعد انی اجد ریحہا من دون احد۔ جنت کا تصور اور جنت کا یقین اور جنت کا استحضار اتنا زبردست ہے کہ انسان کو یہاں تک تیار کر دیتا ہے۔ تو اگر جنت کا یقین ہے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، جنت کا یقین ہے تو نظر نہیں جھکے گی۔ یہ جو کہتے ہیں نظر نہیں جھکتی، نظر نہیں جھکتی، بھی کیوں نہیں جھکتی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس پہ ملنے والا کیا ہے، اس لیے نہیں جھکتی۔ اگر سارا دن نگاہوں کو زمین پہ ٹکانے پہ روزانہ 5000 کا نوٹ ملتا تو کسی کی بھی نظر نہ اٹھتی۔ یہ لڑکیاں ننگی ہو کے بھی بازار میں آ جاتی، سارے ہی کپڑے اتار دیتی، تب بھی نظریں نہ اٹھتی، اس لیے کہ نظر کو جھکا کے رکھنے پہ شام کو 5000 کا نوٹ ملنا ہے۔ تو جنت کے ملنے پہ نظر کیوں نہیں جھک رہی؟ اس لیے کہ جنت کا یقین ہی نہیں، جنت کا استحضار اور دھیان ہی نہیں۔ اگر نظر کے اٹھائے جانے پر کئی سال کی سزا ہوتی، کئی سال جیل میں ڈالنے کی سزا ہوتی تو کسی کی بھی نظر نہ اٹھتی، لیکن جہنم کے خوف سے نظر نہیں جھکتی، اس لیے کہ جہنم کا استحضار بھی نہیں، جہنم کا یقین اور دھیان بھی نہیں۔ ہمارے نبی کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ یہ آیت پڑھی گئی، ایک صحابی نے سنی، دھڑام سے گر گئے اور تڑپ تڑپ کے فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آخرت کے خوف نے اس کے کلیجے کو پھاڑ دیا۔ ابھی آپ کو فون آ جائے، اللہ نہ کرے بیٹے کا فون ہے، ابو ایک پولیس موبائل آئی ہے پولیس کی، وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں، آپ کا دل لگے گا بیان میں؟ بولیے، آپ کا دل لگے گا؟ کہیں یار شریف آدمی پتہ نہیں کیوں آئی ہے پولیس، اگلی پچھلی باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی، یہ بات ہوگی، یہ بات ہوگی، وہ بات ہوگی، رنگ پیلا پڑ جائے گا۔ جہنم مذاق ہے، جنت مذاق ہے، موت مذاق ہے، قبر کی تنہائی مذاق ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے میں نے قبر سے زیادہ وحشت ناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ آپ تصور کیجئے، آپ اکیلے ہیں اور ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہے،
اوپر بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، مٹی ہی مٹی، اس میں آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ کوئی نہیں کھولے گا اب آپ کی مٹی کو، ہمیشہ کے لیے آپ کو ڈال دیا گیا ہے۔ آپ کے پاس فرشتے آئیں گے، آپ سے پوچھ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جنت کی کھڑکی کھلے گی یا جہنم کی کھڑکی کھلے گی، کیا بنے گا؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے کفر پہ زندگی گزاری تو تم اس دن کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ کہتے ہیں نا غم سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، غم سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ منٹوں میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اتنا غم ہوگا کہ منٹوں میں بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کوئی کسی کو بھی کام نہیں آئے گا، کسی کو کسی سے کوئی نفع نہ ہوگا، کوئی کسی کا حال نہ پوچھے گا۔ ولا یسأل حمیم حمیما، وہ دوست جس کے دل میں آپ کی محبت دنیا میں جوش مارا کرتی تھی وہ بھی آپ کا حال نہیں پوچھے گا قیامت کے دن۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن تمہاری ماں بھی تمہارا حال نہیں پوچھے گی، کام نہیں آئے گی، تمہیں دیکھ کے یا پھر بھاگ جائے گی۔ تمہارا باپ تمہیں دیکھ کے بھاگ جائے گا، کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، نیکی کی تو آج مجھے زیادہ ضرورت ہے۔ بیوی دیکھ کے بھاگ جائے گی، بھائی دیکھ کے بھاگ جائے گا، بہن دیکھ کے بھاگ جائے گی، باقی بچا کون؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ کیوں بھاگ جائیں گے؟ اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی کہ میرا کیا ہوگا۔ ماں بھاگ جائے گی، وہ بیٹا آ رہا ہے راستہ ہی بدل دے گی۔ باپ دور سے دیکھے گا بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، راستہ ہی بدل دے گا، بھاگ جائے گا، یا پھر بھاگ جائے گا، دوڑ لگائے گا۔ قیامت کے دن کسی کو کوئی امید نہیں ہوگی۔ ہاں ایک ہستی ہے جس سے امیدیں وابستہ ہیں، ایک ہستی ہے جو آپ کو دیکھ کے بھاگے گی نہیں بلکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے اور قریب آئے گی، آپ کا حال پوچھے گی، آپ کی شفاعت کرے گی، آپ کا حال پوچھے گی، آپ کو لے جا کر اللہ کے دربار میں پیش کر کے اپنی نسبت کا اظہار کر کے آپ کو جہنم سے چھڑائے گی۔ پتہ ہے وہ کون سی ذات ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جسے آج دکانداروں نے اپنی تجارت میں بھلا دیا، حکمرانوں نے اپنی حکومت میں بھلا دیا، اور زمینداروں نے اپنی زراعت میں بھلا دیا، اور شادیاں کرنے والوں نے اپنی شادیوں میں بھلا دیا، اور غمیوں میں مبتلا لوگوں نے اپنی غمیوں میں بھلا دیا۔ نوجوانوں نے اس کی سنت سے ایسے منہ موڑ لیا، نوجوانوں کی نظروں میں اس کی سنت اتنی ہلکی ہو گئی کہ اب وہ مسلمان ہونے کے باوجود اس کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں نا وہی ہوگا قیامت کے دن، جو آپ کو دیکھ کے بھاگے گا نہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے اور توبہ کی توفیق نہ ہوئی، اسی حال میں مر گئے، قیامت کے دن ان کی شفاعت کرنے والا میں ہوں۔ باپ تو کام آئے گا نہیں، ماں تو کام آئے گی نہیں، بیوی تو کام آئے گی نہیں، بچے تو کام آئے گی نہیں، کون کام آئے گا؟ آپ فرماتے میں کام آؤں گا۔ آپ کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، ساری دنیا الف کی طرح کھڑی ہوئی ہوگی،
تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک نور کا منبر بھیجیں گے، تخت بھیجیں گے، نور کا تخت بھیجیں گے، اور مجھے ارشاد ہوگا کہ میرے نبی آپ اس پہ تشریف رکھیں۔ یہاں ساتھی آتے ہیں نا ملنے کے لیے، تو ایک عالم ہے، باقی 4 عام ساتھی ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی ان کے لیے کرسی رکھو، مولانا صاحب آپ کرسی پہ تشریف رکھیں، معزز ہیں، عالم ہیں، نبی کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی کو تخت نہیں دیں گے، اپنے محبوب کے لیے تخت منگوائیں گے۔ تخت آئے گا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب تخت آئے گا تو میں سوچوں گا تخت پہ بیٹھوں تو ایسے نہ ہو کہ یہ تخت مجھے اڑا کے جنت میں لے جائے، پیچھے میری امت تنہا ہو جائے، اور اگر تخت کا انکار کروں تو کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب وہ تخت آئے گا تو میں اپنا ہاتھ اس تخت پہ رکھ کر اس تخت کو قبول تو کر لوں گا، لیکن عرض کروں گا یا اللہ بیٹھوں گا نہیں، تخت تو تیرا سر آنکھوں پر قبول ہے، لیکن بیٹھوں گا نہیں جب تک کہ اپنی امت کو بھی جہنم سے چھڑا کے جنت میں نہ لے جاؤں۔ ان کو بھول رہے ہیں ہم، ان کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی دی ہوئی سنت کو نائی کے استرے سے کٹوا کے اسے گٹر میں پھینک رہے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بقول دشمن پیمانے دوست بشکستی، پبیں با کے بریدی با کے پیوستی، تو نے دشمن کے کہنے پر دوست کے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ او ظالم ذرا دیکھ تو صحیح کس سے تو جوڑ رہا ہے اور کس سے تو توڑ رہا ہے، جس سے توڑ رہا ہے سوچ تو صحیح کیا تیرا اس کے بغیر گزارا ہے؟ کسی مسلمان کا حضور کے بغیر گزارا ہے؟ بولیے، دنیا میں آخرت میں گزارا ہی نہیں۔ وہی تو ہیں ہر گناہ گار کی آخری پناہ گاہ، ہر گناہ گار کا آخری ٹھکانہ، وہی تو ہیں۔ یہاں کوئی دکھی ہے تو کہتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں یار، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ سب کی سنی جاتی ہے، ابھی بھی سنی جاتی ہے، قیامت میں بھی سنی جائے گی۔ اس لیے بھائیو، آخرت، قبر، موت، جہنم، جنت، اس کے اتنے تذکرے ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے دل دماغ پہ چھائی ہوئی ہوں، پھر چلیں گے ہم دین پر، پھر بچیں گے گناہوں سے۔ ایک آدمی کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ڈاکٹروں نے کہا بھی آپ کے گردے بھی ختم، پھیپھڑے بھی ختم، جگر بھی ختم، آنتیں بھی ختم، معدہ بھی ختم، آپ تو ختم ہو گئے۔ جگر کینسر نے تو پورے جسم کو گھیر لیا ہے، اب آپ تو 1 ہفتے کے مہمان ہیں، 2 ہفتے کے مہمان ہیں۔ اب بتائیے وہ کہے گا مجھے فلم دیکھنی ہے؟ بولیے، کہے گا مجھے کسی نرس سے گپ شپ لگائے گا؟ کوئی گانا سننے کو دل کرے گا؟ پتھر سے پتھر بھی کہے گا وضو کراؤ مجھے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اکثر ذکر حازم اللذات، اپنی شہوتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ شہوت کو توڑنے والی چیز، شہوت کو توڑنے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب اس کی بہت تلقین کرتے تھے۔ جو نوجوان آتا کہ حضرت گناہوں کے خیالات آتے ہیں، برائی کی طرف دل مائل ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت فرماتے تھے موت کا مراقبہ کرو، موت کا مراقبہ کرو۔ کیا مطلب؟ آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور یہ تصور کرو میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے، میرے رشتہ دار آس پاس کھڑے ہوئے ہیں اور میرا سانس نکل رہا ہے، میری جان نکل رہی ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیے ہیں اور میری سکرات کا عالم شروع ہے اور میری روح نکل رہی ہے، اور میری روح نکل گئی، میرے رشتہ دار رو رہے ہیں، میری ماں میرے پاؤں سے لپٹ کے، سینے سے لپٹ کے رو رہی ہے، میرے ہاتھ پاؤں چومے جا رہے ہیں، میرے بچے، میری بیوی، سب کے سب زار و قطار رو رہے ہیں، اور اب کہہ رہے بھائی جلدی سے غسل والے کو بلاؤ۔ اب مجھے اٹھا کے تخت پہ لٹایا جا رہا ہے اور میرے کپڑوں کو پھاڑ کے اتارا جا رہا ہے، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، کروٹیں بدلی جا رہی ہیں، صابن ملا جا رہا ہے، مجھے دھویا جا رہا ہے، اس کے بعد مجھے کفن کے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر مجھے چارپائی پہ لٹایا جا رہا ہے اور مجھے کندھوں پہ اٹھا کے گھر سے لے جایا جا رہا ہے، میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، پھر مجھے مٹی میں اتار رہے ہیں، کھڈے میں اتار رہے ہیں، اور پھر میرے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں۔ ابھی مٹی ڈالنے والے مٹی ڈال رہے ہیں کہ 2 فرشتے آ گئے ایسے خوفناک کہ جن کے منہ سے
سانس کی بجائے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اور ان کی آواز بجلی کی گرج کی طرح سے ہے، ان کے اگلے دانت بیل کے سینگوں کی طرح سے موٹے لمبے اور مڑے ہوئے، اور ان کے بال پاؤں کی ایڑی تک جا رہے ہیں، اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تیرا پالنے والا کون ہے، بتاؤ تیرا نبی کون ہے، بتاؤ تیرا دین کیا ہے۔ ہائے اگر میں نے جواب نہ دیا تو وہ مجھے ایسا گرز ماریں گے کہ جس کی چنگاریاں قبر میں پھیل جائیں گی، اور وہ گرز اتنا بھاری ہوگا سارے انسان اور جنات بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ پھر اس کے بعد اس قبر کو تنگ کریں گے، میری پسلیاں گھس جائیں گی ایک دوسرے میں، اور پھر جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، وہاں سے گرم ہوائیں اور لو آتی رہے گی اور مجھے جھلستی رہے گی، سانپ اور بچھو آ کے مجھے ڈستے رہیں گے، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ اور اگر میں نے جواب دے دیا تو یہی فرشتے اپنے دونوں ہاتھوں سے میری قبر کو چوڑا کر دیں گے، جہاں تک میری نظر جائے گی وہاں تک قبر ہوگی، کھڑکی کھول دیں گے جنت کی اور کہیں گے اے اللہ کے ولی یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس کی ٹھنڈی ہوائیں تجھے یہاں تجھے خوش کرتی رہیں گی، اور جنت کی حور آئے گی، اور پھر میرے لیے جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، اور یوں کرتے کرتے قیامت تک میں اس مزے میں لیٹا رہوں گا۔ یہ پوری فلم اپنے تصور میں چلانی ہے، اس کو کہتے ہیں موت کا مراقبہ۔ یہ آج کے ہر نوجوان کو کرنا چاہیے، آج کی ہر نوجوان لڑکی کو کرنا چاہیے، اور اب تو بوڑھے بھی شہوت سے مرے جا رہے ہیں، ان کو بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب کو ایک شخص نے خط لکھا کہ جی میں مدرسے کا طالب علم ہوں، لیکن مجھے ہر وقت گناہوں ہی کی سوچتی ہے، ہر وقت گناہوں کی سوچتی ہے، نیکی کی توفیق نہیں ہے، ہر وقت گناہوں کے خیالات ہیں، ہر وقت گناہوں کی طرف دل مائل ہے، میں کیا کروں؟ تو مولانا نے اس کو یہ لکھا کہ موت کا مراقبہ کرو، اس کا یہ طریقہ ہے۔ مولانا فرمانے لگے چند دن کے بعد اس نوجوان کا خط آیا، اللہ کا شکر ہے آپ کا عمل کرنے کے بعد، آپ کا بتایا ہوا عمل کرنے کے بعد نیکی کی رغبت شروع ہو گئی اور برائی سے کراہت شروع ہو گئی۔ بہر غفلتی یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کر لو بھائی کچھ، ایک دن مر جاؤ گے پھر پچھتاؤ گے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یا پھر جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا اور یہاں کے گھر اور یہاں کے بنگلے اور گاڑیاں اور یہاں کے عہدے اور یہاں کا ہٹو بچوں کا شور اور یہاں کا پروٹوکول، یہ سب دھوکے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کے جنازے میں ہزاروں شرکت کرتے ہیں وہ بھی مٹی میں، اور جن کے جنازوں میں 15-20 آدمی شریک ہوتے ہیں وہ بھی اسی مٹی میں، اور جو بنگلوں سے نکلتے ہیں وہ بھی مٹی میں، اور جو جھوپڑوں سے نکلتے ہیں وہ بھی مٹی میں، جو کروڑوں کے مالک ہو کر مرتے ہیں وہ بھی مٹی میں، اور جو کنگال ہو کے مرتے ہیں، مقروض ہو کے مرتے ہیں وہ بھی مٹی میں، جو عیش و عشرت کی زندگی گزار کے مرتے ہیں وہ بھی مٹی میں، اور جو قسم پرسی کی زندگی گزار کے مرتے ہیں وہ بھی مٹی میں، اور جو نیکیاں کر کر کے مرتے ہیں وہ بھی مٹی میں، اور جو بدکاریاں کر کر کے مرتے ہیں وہ بھی مٹی میں۔ لیکن نیکوکاروں کی مٹی نہیں رہتی، وہ جنت بن جاتی ہے، اور بدکاروں کی مٹی نہیں رہتی، وہ جہنم بن جاتی ہے۔ تو دوستو موت کا مراقبہ مستقل کریں، آخرت کو یاد کریں،
جہنم کو یاد کریں، اس گھڑی کو یاد کریں جب آپ کی روح نکل رہی ہوگی۔ یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے ضرور لائیں، روزانہ لائیں، 10 منٹ کے لیے ہی لائیں، 20 منٹ کے لیے ہی لائیں، لیکن ضرور لائیں۔ کفن میں لپٹا ہوا ہوں، صرف چہرہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، جبڑے کو ایک کپڑے کے ٹکڑے سے باندھا ہوا ہے، اور آ رہے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کچھ ہی لمحوں میں پھر مجھے اٹھا کے جا کے اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دبا کے آ جائیں گے۔ بھئی یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہم سب کے ساتھ؟ یا اللہ کیا ہوگا؟ حضرت علی، حضرت زرار ابن زمرہ کنانی کہتے ہیں میں حضرت علی کو دیکھا رات کے اندھیرے میں داڑھی کو مٹھی میں پکڑا ہوا ہے اور رو رہے ہیں، یبکی بکاء الحزین یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے بچھو نے ڈنگ مار لیا ہو، اور ایسے رو رہے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے، اور کہہ رہے ہیں آہ آہ ہائے ہائے من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، ہائے ہائے علی تو نے اعمال تو کیے نہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تیرے پاس تو نیکیاں بہت تھوڑی ہیں اور تیرا سفر زیادہ لمبا ہے، تیرا توشہ ناکافی ہے، تیری نیکیاں تیری بخشش کے لیے ناکافی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں، غزوہ خیبر میں ہمارے نبی نے کئی دن محاصرہ کیا یہودیوں کا، اور کئی حملے ہوئے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، کوئی صحابہ بیزار آ گئے کہ اب کیا کریں؟ بم تو تھے نہیں، ہوائی فائرنگ تو تھی نہیں، کوئی جہاز والے حملے تو تھے نہیں کہ جا کے اندر گرا دیں، تو تیر ہیں، تلواریں ہیں۔ صحابہ پریشان تھے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں ضرور بضرور اپنا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھماؤں گا جو اللہ رسول سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ رسول بھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح کرا دے گا۔ صحابہ میں سے اوپر سے لے کے نیچے تک پوری صحابہ کی جماعت اس آرزو میں تھی، کاش یہ تمغہ امتیاز صبح مجھے نصیب ہو۔ سارے سوچ رہے ہیں یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اتنی بڑی شہادت، اتنی بڑی گواہی، اور اللہ کے نبی کی زبان سے جس کو ملے گی اس کے تو کیا کہنے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا جی ان کو آنکھوں میں درد ہے، تکلیف زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ ان کو۔ حضرت علی کو لایا گیا، آپ نے اپنے منہ مبارک سے لعاب مبارک نکالا، حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں ایسے جیسے مجھے کچھ تھا ہی نہیں، ساری تکلیف جاتی رہی۔ اللہ کے نبی نے جھنڈا میرے ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا جاؤ اللہ تیرے ہاتھ پہ اس کو ضرور فتح کرائے گا۔ اتنا بڑا آدمی جس کو اللہ کے نبی نے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دے دیا، من قلت الذات، عمل تھوڑا، وبعد السفر، راستہ لمبا، سامان سفر ناکافی، ووحشت الطریق، اور راستے میں تنہائی بھی ہے، کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر رو رہے ہیں، اور ایسے رو رہے ہیں جیسے غموں کا مارا روتا ہے، اور ہم جن کی ساری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو بھئی روزانہ موت کا مراقبہ کریں گے، آخرت کو یاد کریں گے، آخرت کے تذکرے کریں گے، اتنے تذکرے کریں کہ جنت کا شوق لگ جائے، جہنم کا خوف آ جائے، موت کا استحضار رہے، اللہ کے سامنے پیشی کا استحضار رہے۔ جو ہی کوئی غلط قدم اٹھانے لگے فوراً اندر سے آواز آئے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ فوراً اندر سے آواز آئے اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو گئے؟ فوراً اندر سے آواز آئے حضور کا سامنا کیسے کرو گے؟ فوراً اندر سے آواز آئے اسی حال میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ فوراً اندر سے آواز آئے آج ہی مر گئے تو کس منہ سے قبر میں جاؤ گے؟
کس حال میں پیش ہوگے، اتنا ہمیں آخرت کو، موت کو یاد کرنا ہے۔ تیار ہے؟ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی ہر وقت یاد دے دے۔ اور نبی فرماتے ہیں میں کیسے حشاش بشاش رہوں کہ حضرت اسرافیل نے سور کو منہ میں لے لیا ہے قیامت کو برپا کرنے کے لیے۔ قیامت کو برپا کرنے کے لیے حضرت اسرافیل نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے، لیں گے نہیں، لیا ہوا ہے، صرف انتظار ہے کہ اللہ کا اشارہ ہو اور قیامت برپا ہو۔ تو آپ فرماتے تھے میں کیسے سکون سے رہوں، میں کیسے ہنستا کھیلتا زندگی گزاروں کہ حضرت اسرافیل کے منہ میں سور ہے، وہ انتظار میں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے صاحب السور قد التقمہ، حضرت اسرافیل نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور حنا جبہتہ، اور اپنا ماتھا جھکا لیا ہے۔ جب آدمی کچھ زور لگاتا ہے تو آگے کو جھک جاتا ہے، انہوں نے زور لگانے کے لیے ماتھا بھی جھکا لیا ہے، صرف ان کو اشارے کا انتظار ہے۔ میں کیسے سکون سے جیوں، چٹائی پہ لیٹے ہوئے، پیٹھ پہ نشان پڑ گئے، صحابہ کہتے ہیں گدا لگا دیں جس پہ آپ آرام فرما لیں، آپ آرام فرما لیا کریں۔ تو فرمانے لگے میں کون سا یہاں رہنا ہے، میں تو مسافر ہوں، وہ گزارا کرنا ہے۔ اتنا آخرت کا استحضار، جب آپ کے اندر سے شکوے اور شکایتیں نکلیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، تو اپنے آپ کو فوراً کہا کریں کب تک؟ بہت عرصہ گزر گیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے، کب تک؟ تنگی ہے، فراخی نہیں آ رہی، اگر یہ تنگی رہی تو کب تک رہے گی؟ بیمار ہیں، شفا نہیں مل رہی، صحت نہیں مل رہی، رہے گی تو کب تک رہے گی؟ لوگ دشمن بن گئے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مار دیں گے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کریں گے۔ تو موت کا دن تو پہلے سے طے ہے۔ کتنی سکون والی زندگی بن جائے گی ہماری۔ گرمی کے موسم میں روزے ہیں اور پیاس نے ستا لیا ہے، اور شام کے 5 بج رہے ہیں اور 6:30 بجے افطاری ہے مثلاً، اب 5 بجے پیاس سے پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ گھڑی دیکھتے ہیں، چلیں باقی 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے، نبھا لیتے ہیں، ہو جاتی ہے نا تسلی۔ موت یاد رہے، تکلیف ہے، کب تک رہے گی؟ موت تک رہے گی نا، پھر تو نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا یقین عطا فرما دے۔ اس کے لیے موت کا مراقبہ ضرور کریں۔ جو شہوت کے مرض میں مبتلا ہیں، جو شہوانی گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کو موت کا مراقبہ ضرور کرنا چاہیے، اور روزانہ کرنا چاہیے۔ آدھا گھنٹہ کریں، 20 منٹ کریں، 15 منٹ بھی کریں گے نا، تو انشاءاللہ دنوں میں جان چھوٹ جائے گی ان سارے مرضوں سے، ان سارے گناہوں سے۔